شارق کے سامنے واجدہ بیگم نے بات کی تو اس نے دو ٹوک کہہ دیا تھا، میں اس چیپٹر کو کلوز کر چکا ہوں، آپ بھی بھول جائیے کہ میری زندگی میں نویرا نامی کوئی لڑکی بھی آئی تھی۔ قطعی انداز تھا۔ ایسے کیسے بھول جاؤں، ابھی تو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔ پھر شارق بچے، جذباتی ہو کر مت سوچو، شادی شدہ زندگی میں بہت سی باتوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ رضا کے معاملے میں نویرا قطعی بے قصور ہے، اس کا کردار، اٹھنا بیٹھنا سب سامنے کی بات تھی۔ رضا نے بکواس کی اور تم نے سچ مان لی، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ رضا نے جو بھی بکواس کی ہے وہ سب کسی کی شہ پر کی ہے، یقیناً نویرا کی ہی، اور نویرا اتنی کم عمر بچی نہ تھی کہ وہ رضا کو نہ سمجھ سکی تھی۔ اماں، اس سلسلے میں آپ بے شک لاکھ نصیحتیں دی مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میری بے لوث محبت اور توجہ بھی اس کے دماغ کی گرہ نہ کھول سکی، اس نے مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ رضا بھی تو ہو سکتا ہے، اور رضا کم عمر تھا، امیچیور تھا، وہ کیوں کر نویرا سے محبت کرنے لگا؟ اماں، آپ مجھے تنگ نہیں کریں، نویرا جا چکی ہے، اگر وہ کہے گی تو میں اسے حتمی فیصلہ بھی پہنچا دوں گا، مگر میری اولاد مجھے دینے کے بعد۔ واپسی کی اب کوئی راہ نہیں بچی۔ اگر وہ اتنی ہی سچی تھی تو یہ گھر چھوڑ کر ہی کیوں گئی؟ وہ اس وقت تنہا نہیں تھی، رکنے کو آنے والی اولاد کا بہانہ کر سکتی تھی۔ مگر اماں، وہ خود بھی یہی چاہتی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شارق کے بے لچک لہجے پر اماں نے اسے دیکھا۔ میں اور حمید کل اسے لینے جا رہے ہیں۔ اماں کی بات پر اس نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کو میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں؟ نہیں رکھوں گا میں اسے۔ تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، اسی کی طرح جذباتی۔ اس نے بھی ساری عمر جذباتی فیصلے کیے اور ساری عمر پچھتاووں کی نظر کر دی۔ تم بھی وہی روش اپنائے ہوئے ہو۔ اگر نویرا کے ساتھ ہی سب کرنا تھا تو اسے اپنایا ہی کیوں؟ اس حد تک آئی ہی کیوں؟ وہ گھر چھوڑ کر نہیں گئی تھی، تمہاری جذباتی اور مشکوک فطرت نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس جیسی لڑکی تو ساری عمر بھی گزار دو تو نہیں ملنے والی۔ تم جذباتیت کا شکار ہو رہے ہو، میں نہیں۔ میں کل ہر حال میں جا کر اسے لے آؤں گی۔ ابھی بات خالدہ اور حمید کے درمیان ہے، یہ رشتہ صرف تم دونوں کے درمیان طے نہیں ہوا تھا کہ تم نے فیصلہ کر دیا اور سب نے مان لیا۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، اور میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ رضا کی پسندیدگی اس کا ذاتی فعل تھا، نویرا کا کوئی بھی الزام نہیں دے سکتے تم۔ واجدہ بیگم نے اسے غصے سے یہ سب کہہ دیے گا، تو پھر آپ اس کی اس گھر میں حیثیت کا تعین بھی کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضد ہے تو ایسے ہی صحیح، اس کی حیثیت اب اس گھر میں پڑے اس ناکارہ ساز و سامان سے زیادہ نہ ہوگی۔ اماں نے دہل کر شارق زمان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ خدا نہ کرے، وہ مظلوم بچی ہے، خدا کو مانو شارق، اپنی ہی عقل استعمال کرو، دماغ کو شکوک و شبہات سے پاک صاف رکھو، ورنہ یہ رشتہ کھو دو گے۔ بڑے دکھ سے کہا تھا۔ میسر ہی کب ہوا تھا؟ زور و زبردستی سے حاصل کی گئی چیز رشتے نہیں بن جاتے۔ خیر دیر سے ہی یہ نقطہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ بھی سمجھ جائیں، بھول جائیں، اب وہ اس گھر میں نہیں آنے والی۔ ہرگز نہیں، میں اپنا گھر تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے تم سے کبھی زندگی میں کچھ نہیں منوایا، یہ ایک التجا سمجھ لو میری، کل میرے ساتھ چلنا اور ہم نویرا کو لے آئیں گے۔ اماں، یہ ممکن نہیں، کہہ چکا ہوں آپ کو۔ وہ زیچ ہوا تھا۔ سوتیلی ہی صحیح تو مجھے ماں کہتے ہو نا؟ ان کا انداز اپنی منوانے والا تھا۔ اماں، میں نے آپ کو ہی ماں سمجھا ہے ہمیشہ، سوتیلی کے لفظ کو تو رہنے ہی دیں، آپ میرے لیے حقیقی ماں سے بڑھ کر ہیں۔ تو پھر چپ رہنا، اب کچھ نہیں بولنا۔ میں کل نویرا کو لے کر آؤں گی، حمید کے ساتھ جا کر۔ فیصلہ کن حتمی انداز تھا۔ زبیدہ بیگم کی طبیعت سخت خراب تھی، 2 دن سے وہ مسلسل بستر پر ہی تھی۔ ریمشا نے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ گم سم چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ ان کو میڈیسن کھلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے پھپھو؟ انہوں نے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، وہ ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر نگاہیں ہٹا لیں۔ ان کے اس مسلسل سرد انداز پر ریمشا کی ساری اکڑ مٹی کا ڈھیر بنتی چلی گئی تھی۔ ان چند دنوں میں جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جواباً رضا کا رد عمل اور نویرا کا گھر خراب ہونا، حمید صاحب کا ایک انتہائی فیصلہ کرنا، وہ تو منہ کی بل گیری تھی۔ اسے صرف رضا سے ضد تھی، وہ صرف رضا کو جتانے کو وہ سب کہتی تھی، مگر عملی طور پر کرنے کی کبھی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ اور اب حمید صاحب نے رضا کے سارے قصور جس طرح زبیدہ بیگم کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے ایک فیصلہ سنایا تھا، وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس سے رہ رہ کر رضا سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ اس نے تو صرف نفرت سے سوچا تھا، مگر رضا نے جو کچھ کر ڈالا تھا، اب بڑی مشکل تھا کہ شارق نویرا کو اپنے گھر میں بسائے۔ شارق جیسے مرد ہمیشہ اپنی ضد و انا اور غرور کے حصار میں رہتے ہیں، جیسے حمید صاحب تھے۔ پھپھو معاف کر دیں مجھے، میں نے صرف سوچا تھا، ایسا کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا۔ میں تو صرف رضا کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ غلط ہے۔ ان کے ہاتھ تھام کر وہ سسک اٹھی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر آنکھیں موند لیں۔ ان کے گھر کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، کیا ریمشا کے آنسو اس نقصان کی تلافی کر سکیں گے؟
उनको अपनी आंखें भीगती महसूस हुईं। रिमशा अगर बेसब्रापन न दिखाती तो रज़ा कुछ अरसे बाद संभल ही जाता। रिमशा को मजबूरन बर्दाश्त कर ही लेता, और अब शायद वो कुछ भी करने वाला ना था, हमीद साहब की धमकी के बावजूद। रिमशा बड़े मरे तड़े कदमों से चलती बाहर निकल आई। हमीद साहब की धमकी सुनकर जुबैदा बेगम हवास छोड़ चुकी थी, और फिर उसके बाद वो मुसलसल बिस्तर पर थी। ज़हनी खलफिशार और बुखार ने मिलकर उन्हें ज़बरदस्त शिकस्त और से दो चार कर दिया था। हमीद साहब और रज़ा की बारहा बातचीत होती रहती थी, मगर कोई फैसला कुन अंदाज सामने नहीं आया था। वो लाउंज में बैठी अपनी ही सोचों में उलझी थी कि अचानक जहन में एक ख्याल आया था। उसने फौरन शारिक ज़ुमान के नंबर्स मिलाए। हेलो। कई बेल्स के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने थूक निकला। दूसरी तरफ शारिक ज़ुमान था। कौन? रिमशा? तस्दीक चाहिए थी। जी। खैरियत? बड़ी तलखी से इफ्तिसार हुआ था। रिमशा ने लब भींच लिए। शारिक भाई, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? नवेरा आपी के सिलसिले में। मगर मुझे इस सिलसिले में कोई बात। प्लीज़ शारिक भाई, आप मेरी बात सुन लें। नवेरा आपी कतई बेकसूर हैं, ये सिर्फ रज़ा की ज़िद थी। वो मेरी ज़िद में ये सब कर रहा है। प्लीज़ यकीन करें, नवेरा आपी को खबर ही नहीं थी कि रज़ा ऐसा वैसा कुछ सोच रहा है। ये बहुत पहले की बात है। मुझे सिर्फ रज़ा पर गुस्सा था, और गुस्से में मैंने नवेरा आपी को भी इन्वॉल्व करना चाहा, तो रज़ा ने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने को ये सब कर दिखाया था। वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, और इसी ज़िद में उसने आपको वो कहा था। वो कहते कहते आखिर में रो ही दी थी। तुम्हें कुछ और भी कहना है या बस? सपाट बेलचक अंदाज था। प्लीज़ शारिक भाई, ऐसा ना करें। आपको नहीं पता, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया तो अंकल फुप्पो को छोड़ देंगे। बस इसी नुक्ते ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। क्या मतलब? दूसरी तरफ शारिक वाज़ेह तौर पर चौंका था। शारिक के चौंकने पर रिमशा ने वो सारी बात कह सुनाई कि कैसे हमीद साहब जुबैदा बेगम को तलाक देते देते रुके थे। यकीन माने शारिक भाई, रज़ा सिर्फ मेरी ज़िद में ये सब कर रहा है, वरना शायद नवेरा आपी का घर तबाह हो वो भी ऐसा कभी ना सोचता। अगर आपने कोई स्टैंड ना लिया तो अंकल पप्पो को छोड़ देंगे। उन्होंने रज़ा को भी धमकी दी है कि अगर नवेरा आपी आपके घर में दोबारा ना गई तो वो न सिर्फ पप्पो को तलाक देंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेंगे। वो इन दिनों बहुत गुस्से में है। प्लीज़ आप कुछ करें। पप्पो की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तो शायद मर ही जाए। अब कि वो शिद्दत से रो रही थी। दूसरी तरफ से शारिक ज़ुमान ने कॉल बंद कर दी थी। नवाज फारूक क्लास से फारिग होकर अपने केबिन से निकला तो ग्लास वॉल से सीधी निगाह कंप्यूटर लैब की तरफ उठी थी। सायरा के साथ बैठी वो न जाने किस बात पर मुस्कुराई थी। उसके अफसरदा चेहरे पर यह मुस्कुराहट बड़ी भली लग रही थी, यूं जैसे सूरज की किरणों से रोशनी चटक कर निकली हो। नवाज ने दानिस्ता कंप्यूटर लैब की तरफ कदम बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुंचकर सलाम किया था। ज़रिश ने चेहरा मोड़कर उन्हें देखा। वो जब से अकेडमी आ रही थी सिर्फ एक दो बार ही सलाम दुआ हुई थी, जबकि नवाज फारूक दिखाई रोजाना ही देते थे। दरअसल वो खासा जिम्मेदार और फाल किस्म के इंसान थे। हर वक्त मसरूफ व मुतहर्रिक दिखाई देने पर भी इस कदर उजरत में होते थे कि सलाम दुआ की मोहलत ही न मिलती थी। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने मुश्तरका सलाम किया था। कैसी चल रही है आपकी स्टडी में ज़रिश? अल्लाह का शुक्र है। आपने कॉलेज छोड़कर अकेडमी क्यों ज्वाइन कर ली? अच्छी खासी ज़हीन हैं आप तो। आपको तो इस अकेडमी की भी शायद ज़रूरत ही ना थी। बस वैसे ही कॉलेज छोड़ा थोड़ी है, कभी कभार चक्कर लगा लेती हूँ। क्लरिकल ऑफिस से रब्ता तो रहता है। हाँ, बाकायदा क्लासेस नहीं ले रही। वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स इम्तिहानात के करीब कॉलेज को खैर बात कह देते हैं। घर में टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता था, सो अकेडमी ज्वाइन कर ली। अच्छी बात है। यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही स्टडी के मामले में? ज़रिश ने नफ़ी में सर हिला दिया। नवाज फारूक ने बगौर देखा। ब्राउन स्कार्फ लिए, कंधों पर सूट के हमरंग दुपट्टे डाले, वो खासी मुनफरिद लग रही थी। जब भी निगाह ज़रिश के चेहरे पर डाली थी, नवेरा का चेहरा निगाहों में आ जाता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। दिलो जहन में एक मलाल सा जागा था। कितना अरसा हो गया था नवेरा की कोई खैर खबर मालूम किए हुए, घर वालों से बात किए हुए। हुमैरा की याद शिद्दत से आती। अब तो लाहौर चक्कर लगाने का भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसी थी वो उसके घर छोड़ आने के बाद अब्बू खासे अकेले और बीमार रहने लगे थे। वो अपनी जिद पर कायम थे, उससे कोई रब्ता नहीं रखा था, मगर इकलौती औलाद के लिए उनका दिल भी दुखता था। ज़रिश के चेहरे को देखते न जाने क्या क्या कुछ याद ना आया था। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम दरपेश हो तो बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकती हैं। ज़रूर सर। नवाज फारूक की ऑफ़र पर उसने सर हिलाया था। नवाज भाई, आप जब फारिग हों तो मुझे अपने साथ घर ले जाइएगा। सायरा के कहने पर नवाज सर हिलाता चला गया था। वो दोनों कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। सायरा उसके मुतालिक बहुत सी बातों से बाखबर थी, मगर फितरतन अच्छी थी, सो उसने कभी किसी बात में कुरेदा ना था। और फिर ज़रिश की ये हिदायत भी थी कि उसके मुतालिक न खुद कुछ डिस्कस करेगी और न ही किसी और फर्द को बताएगी। सो दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ताना फिजा कायम हो चुकी थी। दोनों को फारिग होते होते आज कुछ देर हो गई थी।
پھر آج ابھی تک ڈرائیور بھی نہیں لینے آیا تھا۔ چلیں سائرہ؟ نواز فاروق سائرہ کے ہاں ہی رہتا تھا، سو اکثر وہ نواز کے ساتھ ہی گھر چلی جاتی تھی۔ آپ کا ڈرائیور آ گیا؟ زرش کو موجود پا کر چونک کر پوچھا، ورنہ اس وقت تک وہ چلی جاتی تھی۔ نہیں سر، میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں، پتہ نہیں آج کیوں لیٹ ہو گیا ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ ماما ڈرائیور کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تم وہیں انتظار کرو، کچھ دیر میں آ جاتا ہے، میں نے دوسری گاڑی لے جانے کو کہا ہے۔ جی اچھا سر، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہم ڈراپ کر دیں گے۔ نواز کے اشارہ کرنے پر سائرہ نے اسے کہا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ڈرائیور آ جاتا ہے، پھر مجھے گھر سے ایسی کوئی پرمیشن نہیں، ماما پاپا کو بتائے بغیر کسی کے ساتھ نہیں آتی جاتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نواز فاروق کے اشارے کو بھی وہ دیکھ چکی تھی، فوراً واضح کر دیا تھا۔ تم پھر کچھ دیر زرش کے پاس بیٹھ کر ویٹ کر لو جب تک ان کا ڈرائیور آتا ہے۔ زرش بی بی، آپ کا ڈرائیور آ گیا ہے، چوکیدار نے اطلاع دی تو اس نے فوراً اپنی چیزیں سمیٹی تھیں۔ خالدہ بیگم کو واجدہ آپا نے رات ہی کال کر کے اپنے اور حمید صاحب کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ انہوں نے مصلحتاً نویرہ سے ذکر نہیں کیا تھا۔ صبح نبیل بھائی آفس جانے کو نکلے تو انہوں نے نبیلہ بھابھی کو آج کے دن میکے چلے جانے کا کہا تھا۔ نویرہ میرے پاس ہی ہے، رات کو نبیل آتے ہوئے لے آئے گا، ہو آؤ، سبھی پوچھ رہے تھے۔ نبیلہ بھابھی اس اجازت نامے پر فوراً جانے کو تیار ہوئی تھی۔ ان میاں بیوی کے رخصت ہونے کے بعد نویرہ نے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر لاؤنج میں آئی تو وہاں اماں کے ساتھ بڑی اماں اور حمید چچا کو دیکھ کر چونک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچا نے سر پر پیار کیا تو اماں نے اٹھ کر گلے لگا لیا تھا۔ کیسی ہو؟ فون تو وہ روز ہی کر رہی تھی، 3-4 بار۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نویرہ بیٹا، پہلے کھانے پینے کو لے آؤ، پھر آرام سے بیٹھنا۔ اماں نے کہا تو اسے بھی خیال آیا، وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ مشروبات، نمکو، بسکٹ اور کباب لے کر وہ لاؤنج میں آئی تو اماں اسی کا قصہ چھڑے بیٹھی تھیں۔ کس کا دل کرتا ہے اپنا گھر برباد کرنے کا؟ نبیل سے ذکر نہیں کر سکتی، نبیلہ کو بھی بھیج دے کہ خواہ بات نہ نکلے۔ اندر قدم رکھتے وہ ٹھٹکی تھی۔ تو کیا اماں ان کی آمد سے پہلے سے ہی باخبر تھی؟ اماں اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ بڑے خاموش ماحول میں مشروبات پی گئی تھی۔ نویرہ بیٹا، تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لے جانے آئے ہیں۔ کچھ توقف کے بعد حمید چچا نے لب کشائی کی تھی۔ کیوں؟ اس نے سب کو دیکھا۔ تمہارا گھر ہے بیٹا، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد نہیں ہوتے۔ بڑی اماں نے جواب دیا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی بڑی اماں، وہ دکھ سے گویا ہوئی۔ ہم شارق سے بات کر کے ہی ادھر آئے ہیں، حمید چچا نے بھی کہا تو وہ الجھ گئی۔ اگر آپ شارق سے بات کر کے ادھر آئے ہیں تو پھر آپ کے ہمراہ وہ کیوں نہیں؟ کہ بہرحال مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دینے والا وہی شخص ہے، مجھے بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا بھی وہی ہے، اس طرح تو میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اماں اور چچا کو دیکھا تھا۔ وہ ضرور آتا مگر اسے کام تھا، بڑی اماں نے پست آواز میں کہا تو نویرہ طنزیہ ہنس دی۔ کام تھا؟ اماں مجھے بہلائے نہیں، یوں کہیں ایک حاکم شکی مزاج مرد اپنی فطرت سے نہیں بدلا، اور میرا دماغ خراب نہیں کہ بار بار ڈسنے کے لیے ایک ہی بل میں ہاتھ ڈال دوں۔ میں جان گئی ہوں اس شخص کو کہ کس سوچ اور مزاج کا مالک ہے، ایسے کانوں کے کچے شخص کے ساتھ میرا گزارا نہیں بس۔ وہ کہہ رہی تھی، جو بھی کہہ رہی تھی وہ برحق تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دیکھو بیٹا، عورت کو گھر بسانے کے لیے بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرد اپنی منمانی کرتا ہے، وہ جذباتی انسان ہے، ابھی طوفان سر چڑھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مجھے خود اپنے گھر سے نکال چکا ہے، اتنا بڑا الزام لگا کر میری پوری زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ بد کرداری کا عذاب سہنا، اس شخص نے مجھے جیتے جی میری اپنی نگاہوں سے مار گرایا ہے، آنے والی نسلوں تک بات جائے گی۔ نویرہ دکھ سے ایک دم چپ ہو گئی۔ یہ سب رضا کا کیا دھرا ہے نویرہ بچے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رضا کو بھی کہہ چکا ہوں اور آج شارق کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے۔ اسی ماہ کے اندر رمشا اور رضا دونوں کی شادی کر رہا ہوں۔ اگر رضا انکار کرتا ہے تو بخوشی کہے، پھر رمشا سمیت دونوں ماں بیٹے کی جگہ میرے گھر میں کہیں نہ ہوگی۔ رضا کو ساری عمر احساس دلاؤں گا کہ کسی کی زندگی برباد کیسی کی جاتی ہے، جب اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھے گا تو۔ ان کے لہجے میں بڑی حد تک سختی و صفاقیت تھی۔ چچا جان، جہاں نویرہ دہل کر پکاری تھی وہاں دونوں خواتین بھی چونک گئی تھیں۔ ہائے حمید، یہ کیسا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہ دونوں تڑپ ہی تو اٹھی تھیں۔ بالکل برحق فیصلہ ہے اور بر وقت۔ آپا، میں مانتا ہوں زبیدہ کا کوئی قصور نہیں، بالکل اسی طرح نویرہ کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ہم پر بھی جوانی آئی تھی، ہمیں بھی جذبات نے پاگل کیا تھا، مگر کسی کی عزت کسی کردار سے نہیں کھیلے تھے۔ رضا نے کم عقلی کی اور شارق نے حد ہی کر دی۔ ان دونوں کو اسی طرح سبق دوں گا اگر نویرہ نہیں مانے گی۔ انہوں نے اب کے نویرہ کو دیکھا تھا۔ پلیز چچا جان، یہ تو ناانصافی ہوئی،
وہ شخص مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا اور نہ میں اس کے گھر میں رہنا۔ پھر زبیدہ چچی کا قصور کہاں سے نکل آیا؟ سزا دینی ہے تو رضا کو دیں جو سارے معاملے کو بگاڑنے کا موجب ہے۔ بڑی تلخی سے گویا تھی، یہ سزا رضا کو ہی تو دوں گا۔ ساری عمر اپنی ماں کو روتے سکتے دیکھے گا تو احساس ہوگا اپنی جذباتی اور تو ضد میں کس باکردار عورت کو داغدار کر چکا ہے۔ ان کے لہجے کی سختی میں ذرا فرق نہ آیا تھا، اٹل لہجہ تھا۔ تم چلنے کی تیاری کرو، شارق کو ہم خود سمجھا لیں گے، نہ سمجھا تو نمٹ لیں گے اس پر۔ تم پر انگلی نہیں اٹھنے دوں گا، چاہے پھر مجھے اپنا گھر ہی برباد کیوں نہ کرنا پڑے۔ ان کا فیصلہ کن انداز تھا۔ اس نے اماں کو دیکھا، انہوں نے نگاہیں پھیر لیں۔ نویرہ کو بڑا دکھ ہوا، یعنی اماں خود چاہ رہی تھی کہ اب وہ ان حالات میں ایک الزام لیے اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزار دے۔ سوری چچا جان، اب یہ ممکن نہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دکھ سے سینہ پھٹ پڑنے کو تھا۔ وہ کیوں جاتی؟ اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو وہاں سے قدم ہی کیوں نکالتی؟ لاکھ بیزار سہی، مگر سمجھوتا کرنے کو تو وہ تیار ہی تھی۔ اسے بری طرح رونا آ رہا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کے سامنے آنسو بہانے کے بعد اس نے دوبارہ آنسو نہیں بہائے تھے۔ 2-3 منٹ بعد اماں آ گئی تھیں۔ اسے چپ چاپ بستر پر بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دیکھو نویرہ، تم سمجھدار ہو، تمہیں مجبور نہیں کر رہی، مگر اپنی ماں کی بھی مجبوری سمجھو۔ ابھی حمید نے ساری ذمہ داری لی ہے، شارق کو سمجھانے کی، اس کے شک کو رفع کرنے کی، تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا بھی۔ رضا کو جیسے بھی قائل کرے، جیسے بھی سمجھائے، ان کا معاملہ ہے۔ نبیل بے خبر ہے۔ نبیلہ کو صبح میں نے اسی لیے بھیج دیا تھا کہ بات زیادہ نہ پھیلے۔ نبیل اب تک سب برداشت کیے ہوئے ہے، مگر وہ یہ سب سن کر شاید ضبط نہ کر سکے۔ ساجد باہر ہے اور نبیل ہی میرے پاس ہے، اپنے بھائیوں کے لیے ہی صحیح برداشت کر لو۔ نویرہ نے بڑے دکھ سے اماں کو دیکھا۔ اماں کو بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی، اور بیٹی کے کردار کی بات تھی۔ شوہر رکھنے پر آمادہ نہ تھا اور وہ بے غیرتوں کی طرح منہ اٹھائے اسی کے پاس چلی جائے یا پھانسی پر چڑھ جائے۔ اس کے دل میں اماں کی طرف سے بال آ گیا تھا۔ کوئی بھی اس کے احساسات کو سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ کس سے کہتی، کس سے انصاف مانگتی؟ اور شارق زمان؟ اس نے سپاٹ انداز میں اماں سے سوال کیا تھا۔ مرد ہے، مرد عورت کی عزت نفس کو ایسے ہی رولتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے، پتہ نہیں کس مقام پر اپنی آنا، اپنی ضد، اپنی عزت کی قربانی دینی پڑی محض گھر بنانے کو۔ کم عقلی ہے، آہستہ آہستہ حالات کا درست تجزیہ کرے گا تو سب کچھ سمجھ جائے گا۔ پھر جب رضا اور رمشا کی شادی ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اماں پر امید تھیں اور وہ۔ نویرہ نے خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم اٹھو، کپڑے سمیٹو، نبیل کے آنے سے پہلے تم لوگ چلے جانا۔ وہ پھر بھی مہر بلب رہی تھی۔ اس کی آنکھ کی تحریر پڑھ لینے والی اس کی ماں اب محض بیٹوں کی ماں تھی۔ اس کی ماں کو اس کے جذبات و احساسات سے کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ وہ اسے محض شارق زمان کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں کے تناظر میں دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جان لینے والی اس کی ماں کہاں گئی تھی؟ نویرہ کو لگا شدت غم سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اماں کے گھر میں اب اس کے لیے قطعی گنجائش نہ رہی تھی۔ شوہر کے گھر میں وہ پہلے ہی بد کردار ٹھہرا دی گئی تھی۔ نویرہ کا دل کا بوجھ اس قدر بڑھا کہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اس کی حالت بڑی آزردہ سی لگی تھی۔ تم کپڑے سمیٹ لو، میں آپا سے کچھ بات کر لوں۔ اماں نے الماری سے سوٹ کیس نکال کر اس کے سامنے رکھا تو وہ خالی خالی نظروں سے دیکھی گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اماں کو اپنا فیصلہ دے چکی تھی۔ اس کے باوجود اماں اسے بھیجنے پر بضد تھیں۔ کیوں؟ نویرہ نے خاموشی سے خالی سوٹ کیس کو دیکھا، جسے بھرنا تھا یا پھر وہ کالج سے گھر ہی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ اب کالج جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ زرش کی غیر موجودگی میں کالج اب کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سمان بھائی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ علی کالج سے گھر آنے کے بعد اکیڈمی چلا جاتا تھا اور ابو شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ ایسے میں خالی گھر اسے وحشت زدہ کر جاتا تھا۔ طاہرہ بیگم اپنی جگہ گمسم اور خاموش رہتی تھیں اور وہ اپنی جگہ۔ دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ ہونے کے باوجود ایک اجنبیت سی تھی۔ نہ انہوں نے اسے کبھی بلانے کی کوشش کی تھی اور وہ تو پہلے ہی ان سے چھپتی پھرتی تھی۔ سمان بھائی کی شادی بھی ایک حادثہ ٹھہری اور اب سمان کا اسلام آباد چلے جانا اس سے بڑا حادثہ تھا۔ کھانا کھا کر وہ لیٹ گئی تھی، مگر نیند بھی اب کہاں میسر تھی۔ وہ خاصی دیر تک بے سکون رہی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ دل کے بہلانے کو اس نے سمان کی شادی کی مووی لگا لی تھی۔ طاہرہ بیگم اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھیں یا پھر روز اپنے کسی نہ کسی بہن یا بھائی کے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھیں۔ بند کرو اس کو، جب دیکھو یہی تماشا ہو رہا ہے۔ ابھی مووی اسٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ فرح نے خاموشی سے انہیں دیکھا، سخت خفا انداز لیے کھڑی تھیں۔ عاجز آ چکی ہوں میں اس تماشے سے۔ اپنی کن پٹیاں سہلاتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ فرح نے آواز دھیمی کر دی، شاید ان کی طبیعت خراب تھی۔
اب تو یہ عالم تھا کہ خیر خیریت پوچھنا تک بھی گوارا نہ تھا۔ فرح نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا اور پھر مووی بند کرتے اس نے ٹی وی ہی آف کر دیا تھا۔ ماجدہ، انہوں نے ماجدہ کو آواز دی تھی، ایک کپ چائے بنا دو۔ ماجدہ کے آنے پر انہوں نے کہا تو فرح نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہی کام وہ اسے بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا خود جا کر چائے بنائے، مگر پھر رک گئی۔ نہ جانے کیا رد عمل ہو، شاید پیے ہی نہیں۔ چائے پی کر وہ کچھ دیر بیٹھ کر پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ ان کے قریب آ کر اس نے ان کی پیشانی چھوئی تو ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی تھی۔ فرح کا دل بھر آیا۔ اب سے پہلے ان کے رویوں میں ایسی اجنبیت کبھی نہیں آئی تھی جیسے کہ اب تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دبائے، مگر وہ لب بھینچ کر کچھ دیر کھڑی ان کو دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے فون کی تیز آواز سے اسے متوجہ کیا تو وہ چونکی۔ سوائے سمان یا عثمان کے فون کے اب کبھی گھنٹی نہ بجتی تھی۔ اس سناٹے میں گونجتی فون کی گھنٹی اسے بڑی غنیمت لگی۔ طاہرہ بیگم ڈسٹرب نہ ہو، اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ فرح، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ آپ؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ ساتھ بول رہا ہوں۔ کیوں کال کیا آپ نے؟ وہ تو ابھی تک پہنچنے والے نقصان کو نہیں بولی تھی کہ ایک دفعہ پھر یہ شخص غزن لگانے کو موجود تھا۔ کیسی ہو؟ اس کا وہی انداز تھا۔ فرح نے لب بھینچ لیے۔ زندہ ہیں، میں یہاں سب کو بہت مس کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کا حال سنایا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ شکوہ سسکی کی صورت میں اس کے لبوں سے پھسل گیا تھا۔ زرش اب سمان کی بیوی ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کبھی نہ ہو پاتا جو آج ہے، سعد نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش مجھ سے بدظن ہے، وہ سمجھتی ہے یہ سب کچھ میرا پلان ہے اور اس کی سراسر ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے سمان بھائی کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم خوش نہیں؟ زرش میرے ساتھ رخصت ہوتی تو کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ وہ اب بھی خوش نہیں ہے۔ سمان بھائی اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ زرش ہمارے گھر آنا نہیں چاہتی۔ امی ابو کے درمیان تعلقات اب اس مقام پر ہیں کہ اگر انہیں اپنی جوان اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید کب کا ایک فیصلہ کر چکے ہوتے۔ وہ رو دی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پر امید تھا۔ فرح کو حیرت ہوئی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کیسے امید کی جا سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں۔ وہ نا امیدی کی انتہا پر تھی۔ سائرہ سے سب کے حالات کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ میں لگا ہوا ہوں امی ابو کو قائل کرنے میں، بس وہ کسی طرح میرے موقف کو درست مان لیں۔ میں نہ کل شرمندہ تھا نہ آج شرمندہ ہوں، بلکہ اب یہ اطمینان ہے کہ بڑوں کے غلط جذباتی اور قبل از وقت فیصلے سے کئی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی ہیں۔ رہ گئی زرش تو یہ احتجاج اس کا حق ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ سمان سے اس کا تعلق مسلم ہے، آہستہ آہستہ قبول کر لے گی انشاءاللہ۔ فرح کو لگا سعد کی باتوں سے اس کے اندر نا امیدی کی دھن چھٹنے کو ہے۔ تم خوش رہا کرو فرح، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، موسم آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ میں نے سوچا تھا جب تک امی ابو کو منع نہ لوں تم سے بات نہیں کروں گا، مگر دل کے مقابلے میں کبھی انسان کا اختیار چلا ہے۔ بے بس ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں۔ فرح یاد رکھنا، مجھے ہر حال میں تم تک پہنچنا ہے۔ تم سے میں کوئی وعدہ نہیں مانگ رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں جلد لوٹوں گا تمہارے لیے۔ اپنے ذہن میں رکھنا، اپنا خیال رکھا کرو، خوش رہو، اللہ حافظ۔ کال بند ہو چکی تھی، مگر فرح کو لگا فون کی بے جان تاروں میں امید کی کرن ابھی بھی جگمگا رہی ہے۔ کچھ دیر قبل جو وہ بڑی اپسیٹ تھی، اب ایک دم پرسکون ہو کر صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ روزانہ اکیڈمی آ رہی تھی۔ اب تو یہاں موجود اسٹوڈنٹ سے اس کی اچھی خاصی پہچان ہو چکی تھی۔ چند دن سے وہ ایک بات بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی، مگر اپنے محسوسات کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ اگر وہ واقعہ رونما نہ ہو جاتا۔ اس دن سائرہ نہیں آئی تھی۔ دونوں کی اب اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ فرح کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس سے زرش نے دوستی کی تھی۔ اسی دن اسے سائرہ کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ ولید فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ جونیئر تھا، سو اکثر وہ سائرہ اور اس سے نوٹس یا اسائنمنٹس میں ہیلپ لے لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے میتھ کے اسائنمنٹ میں زرش سے ہیلپ لے رہا تھا کہ اچانک اسائنمنٹ سے ہٹ کر اس نے زرش سے پوچھا، آپ سر نواز فاروقی کوئی رشتہ دار ہیں؟ نہیں، کیوں؟ جس طرح وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں، بات بات پر آپ کا خیال رکھتے ہیں، میں سمجھا کہ شاید آپ کے کوئی ریلیٹیو ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو زرش نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل سائرہ ان کی کزن ہے، ماموں زاد، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، چونکہ میں بھی ساتھ ہوتی ہوں تو مجھے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا؟ ولید نے مسکرا کر بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زرش کو ذرا بھی اچھی نہ لگی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے اس پر طنز کیا ہو، مگر یہاں تو سب کچھ اور ہی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تو ولید کو احساس ہوا کہ وہ ناراض بھی ہو سکتی ہے،
سو فوراً بات بدل گیا. کچھ خاص نہیں, میں مذاق کر رہا تھا. میرا تم سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں. اسے تلخی سے جتایا. وہ مسکرا دیا. زرش کو مزید غصہ آیا. تم کچھ زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو رہے؟ تمہاری میں ہیلپ کر دیا کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں خود سے فری ہونے کا موقع دے دوں. آئندہ حد میں رہنا. خاصی تلخی اور تندہی سے اسے جتایا تو زرش نے بغور دیکھا. شاید آپ کا یہی لیت دیا سا انداز سر نواز فاروق کو اٹریکٹ کر گیا ہے. آپ پر کچھ خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ولید! اب کہ اس نے اس قدر سختی سے ٹوکا تو وہ فوراً چپ ہو گیا. سوری. اگلی ہی پل اسے معذرت کر لی تھی. آئندہ مجھے تمہاری ہیلپ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا. وہ غصے سے کہہ کر اس کے کیبن سے نکل آئی تھی. باقی سارا وقت اسے یہ بات بری طرح پین کرتی رہی تھی اور لاشعوری طور پر وہ سر نواز فاروق کا جائزہ لیتی رہی تھی. اور سارے دن کے تجزیے کے بعد اس پر جو انکشاف ہوا تھا اس نے اسے اگلے دن اکیڈمی جانے نہیں دیا تھا. سر نواز فاروق ایک اچھے خاصے مہذب سلجھے ہوئے ایجوکیٹڈ پرسن تھے. وہ ان سے کسی بھی قسم کے چھچورے پن کی توقع نہیں کر سکتی تھی, بلکہ ان کے مزاج اور عادت ایسی تھی ہی نہیں. تو پھر دوسرا امکان بھی اسے تفکر میں مبتلا کر دینے والا تھا. یعنی اگر وہ سنجیدہ تھے تو ان کے لیے یہ خاصے نقصان کا باعث تھا. محض اسے نگاہوں میں رکھنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیئر کرنا, آتے جاتے حال احوال دریافت کرنا, اسٹڈی کے کئی مشورے دینا, یہ سب غیر معمولی ہی تو تھا, جسے تقریباً سب نے ہی نوٹ کیا تھا. جبھی تو ولید نے یہ بات کہہ دی تھی. وہ جونیئر تھا, اس سے ابھی بات کرنے یا موقع محل کا احساس کرنے کا خیال نہ تھا. جبھی جو چیز اس نے نوٹ کی برملا کہہ دی تھی. مگر اور لوگ نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے. اگلے 2 دن اس سے سوچتے خود سے الجھتے گزارے تھے. اس رات بھی وہ بمشکل اپنے ذہن بنا کر پڑھنے بیٹھی تھی کہ سائرہ کی کال آ گئی. تم اکیڈمی کیوں نہیں آ رہی؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا تھا. بس موڈ نہیں ہو رہا. نواز بھائی بھی پوچھ رہے تھے. آج بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ تم اس کو کال کر کے پتہ کرو. اس کا اشارہ نواز فاروق کی طرف تھا. زرش خاموش ہو گئی. کل آ رہی ہو نا؟ ضرور آنا. مجھے تم سے چند پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. چند باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی. مگر اس کا تفکر مزید بڑھا تھا. سر نواز کے کہنے پر اس کا کال کرنا کیا سائرہ نے فیل نہیں کیا ہوگا؟ وہ اپنی فیملی کے علاوہ باہر ہر کسی کے ساتھ لیے دیے انداز میں پیش آتی تھی. سر نواز سے اسٹڈی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی. پھر وہ کیسے مان لیتی کہ سر نواز اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں؟ مگر یہ بات وہ نوٹ کر چکی تھی اور اب اس سے انکار ممکن نہیں رہا تھا. اگلے دن وہ اکیڈمی ضرور آئی تھی, مگر اس قدر لیے دیے انداز میں رہی کہ سائرہ سے بھی اسے ضرورتاً گفتگو کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سائرہ اٹھ کر ساتھ والی کیبن میں گئی تھی جب اچانک آ کر سر نواز نے سلام کیا تھا. زرش نے سر اٹھا کر بڑی سنجیدگی سے انہیں دیکھا. آنکھوں میں تفکر لیے وہ خاصے سنجیدہ تھے. انہیں کسی بھی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ محض وقت گزاری کو یہ سب کر رہے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے. زرش کو اپنی ہی آواز میں نیم کے پتوں کی مہک محسوس ہوئی تھی. نواز فاروق نے چونک کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ضرور تھا کہ وہ ایک پل کو گھبرا گئے. میرا مطلب تھا کہ آپ 2 دن غیر حاضر رہیں, کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے وضاحت دی تھی. طبیعت کی خرابی وغیرہ؟ سائرہ نے آپ کو کال کرنے کا بتایا نہیں؟ اس کے لہجے میں تلخی پہلے سے بڑھ گئی تھی. گویا اس نے جتا دیا تھا کہ وہ بہت کچھ جان اور سمجھ گئی ہے. نواز فاروق نے بھی اس کے لب و لہجے پر اسے بغور دیکھا تھا. آپ خفا ہیں مجھ سے؟ اب کہ انہوں نے کچھ ریلیکس انداز میں دریافت کیا تھا. سر میں یہاں صرف پڑھنے آتی ہوں. میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. استاد ہیں آپ ہمارے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے خفا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنی ایک جونیئر کم عمر سے اسٹوڈنٹ کو. اب اس کے لہجے میں واضح جتاتی ہوئی تلخی تھی. اپنی اور ان کی عمر کی طرف واضح اشارہ تھا. زرش آپ غلط سمجھ رہی ہیں. میں آپ کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے فوراً وضاحت دی تھی. چند پل زرش خاموش رہی تھی, پھر براہ راست انہیں دیکھا. سر ہو سکتا ہے میں اب اکیڈمی نہ ہوں. زرش نے ابھی سے کلیئر کر دینا چاہا تھا. سر میں موضوع سخن نہیں بننا چاہتی. ابھی چند لوگوں نے بات کی ہے. کل کو ساری اکیڈمی کے لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے. بہتر یہی ہے کہ میں ابھی سے یہ جگہ چھوڑ دوں. سر نواز نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا. اپنی نگاہ کے بدلنے سے ابھی وہ خود بھی آگاہ نہیں ہو پائے تھے. اس کی سوچ تو نویر اور زرش کے کردار کا موازنہ کرتے ابھی خلا میں معلق تھی کہ لوگوں نے اس سوچ تک رسائی بھی پا لی تھی. کیا ان کے جذبات, ان کی سوچ اور جذبے اتنے بے لگام ہو چکے تھے کہ بات لوگوں اور پھر زرش تک پہنچ گئی تھی؟ انہوں نے تو اس وجود کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھا تھا. پھر کہاں لغزش ہو گئی تھی کہ بات اس حد تک پھیل گئی تھی. وہ سر جھکائے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد خاموش بیٹھی ہوئی تھی. سر پر اسکارف اوڑھے, کندھوں پر دوپٹہ پھیلائے, اپنی اول روز والی کنڈیشن میں ہی تھی. نواز بھائی آپ کو سر تیمور ڈھونڈ رہے تھے.
زرش کے جواب میں نواز فاروق نے لب کشائی کرنا چاہی تھی کہ سائرہ نے اندر آ کر نیا پیغام دیتے ہوئے ان کو چپ ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے نوٹ بک پہ آڑی ترچھے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے لمحوں میں ایک فیصلہ کر دیا تھا، نویرہ کو بھی وہ کھو چکے تھے، اور زرش، کیا وہ زرش کو بھی کھو دیں گے؟ ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا تھا۔ زرش، آپ واپسی پر مجھ سے مل کر جائیں گی، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ سر اٹھا کر زرش نے انہیں دیکھا، وہ باہر نکل گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ سائرہ نے اسے لب بھیجتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ پھر اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رات گئے شارق زمان کی واپسی ہوئی تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ شارق اندر آیا تو شاکرہ شاید اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ شارق نے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ سارے گھر کی لائٹس آف تھی، صرف راہداری کی لائٹ آن تھی، وہ بھی شاید اس کی آمد پر آن ہوئی تھی۔ اماں سو گئی ہیں؟ جی۔ شاکرہ اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ وہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی، اب فوراً سونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، دروازہ لاک کر لو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ حکم پا کر فوراً داخل دروازہ لاک کرتے اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شارق کمرے میں داخل ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے خالی بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ نویرہ کمرے میں نہیں تھی۔ دوپہر کو اماں نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہ حمید چچا کے ساتھ جا کر نویرہ کو لا رہی ہیں۔ پھر گھر آ کر بھی فون کیا تھا کہ وہ نویرہ کو اپنے ساتھ گھر میں لا چکی ہیں، اسی لیے وہ آج گھر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی، باہر کہاں خوار ہوتا، مجبوراً رات گئے لوٹا تھا، اور اب خالی کمرے نے شارق زمان کے اعصاب پر زبردست دباؤ ڈالا تھا۔ کوٹ بستر پر پھینکتے، بریف کے صوفے پر اچھالتے وہ بستر پر ٹک گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کرا رہا تھا کہ فون کی بیپ نے متوجہ کر لیا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو ڈیئر؟ کھنکتی پرجوش آواز شارق زمان کو لگا اس کے اعصاب کا تناؤ اس آواز نے کم کر دیا ہے، یا پھر شاید مزید بڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، خیریت؟ اب کیسے کال کر لیا؟ تمہارے پاس سے ہی تو اٹھ کر آ رہا ہوں۔ پاؤں آزاد کرتے اس نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی تھی۔ تمہارے بن اب چین نہیں آتا، ہر لمحہ تمہارے قریب رہنے کو دل مچلتا ہے۔ شارق زمان نے ایک گہری سانس لی تھی۔ بہت تھکن ہو رہی ہے یار، کام کی بات کرو۔ وہ بستر پر دراز ہوئی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ فوراً مطلب پر آئی تھی۔ شارق کے لبوں پر استہزائی تبسم رینگ گیا تھا۔ زیبا قیانی نے ان چند دنوں میں اسے جو ذہنی سہارا دیا تھا، ایسے میں وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شارق زمان اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ نویرہ کی طرف سے ملنے والے دھچکے نے اسے اتنا متنفر کر دیا تھا کہ وہ ایک رات کلب جانے پر اب پھر سے زیبا قیانی سے وہی پرانے مراسم استوار کر بیٹھا تھا۔ ایک شادی شدہ سے شادی کی اجازت تمہارا کروڑ پتی باپ دے دے گا؟ ویسے بھی اسے اپنی دولت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنے اعلیٰ حسب النفس والے باپ سے پہلے اجازت تو لے لو۔ ایک دم شارق زمان کے استہزائیہ لہجے نے دوسری طرف زیبا قیانی پر خاصی سخت چوٹ لگائی تھی۔ شارق، تم کبھی کبھار بڑی زیادتی کر جاتے ہو، بڑے ناز و انداز سے شکوہ کیا گیا تھا۔ ایڈیٹ! شارق زمان نے زیر لب اسے نوازا تھا۔ ایک دم اس کا دل اس سے اچاٹ ہوا تھا۔ کیسی زیادتی زیبا جی؟ سچ کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت پیدا کریں، اور پھر میں شادی کیوں کروں گا؟ اگر شادی ہی کرنا ہوتی تو تم سے پہلے ہی کرتا، مگر کیا کروں، شادی کے لیے میری جو ڈیمانڈز ہیں ان پر پورا نہیں اترے تمہاری بیوی اتر گئی تھی یا پھر خانہ پوری ہی کی تھی؟ میرے خیال میں وہ تمہاری کزن۔ شارق کو لگا جیسے اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ تنفر سے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ چھوڑو، شادی میں کیا رکھا ہے، میرے تو فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے بھولے نہیں۔ پرانی شناسا ہوں تمہاری، تم میری طرف پلٹ آئے ہو۔ شارق زمان کی خاموشی پر وہ یہی سمجھی تھی کہ بیوی کی بات پر وہ ناراض ہو گیا ہے، سو فوراً بات بدل دی تھی، مگر اب شارق کا موڈ ایک دم خراب ہو چکا تھا۔ زیبا، میں بہت تھک گیا ہوں، فی الحال ایک لمبی نیند لینا چاہتا ہوں۔ اوکے بائے۔ زیبا کی آواز نے اس کے حواسوں پر بڑی بری طرح اثر کیا تھا۔ فولش، نان سینس۔ غصے سے اس نے موبائل بیٹ کے سرہانے پٹک دیا تھا۔ نویرہ آ چکی ہے تو پھر ہے کہاں؟ اس سوال نے اس کے اعصاب پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ قمیض اتار کر صوفے کی پوچھ پر ڈالتے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ الماری کے پٹ کھولے تو عجیب سا احساس ہوا۔ ہر چیز جوں کی توں تھی، کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ نویرہ کی موجودگی میں ہر چیز سنور جاتی تھی۔ خالی اس ذہنی کیفیت میں اس نے بغیر کپڑے لیے دوبارہ الماری بند کر دی تھی۔ قمیض دوبارہ پہن کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلنے پر کھل گیا تھا۔ بیڈ پر اماں سو رہی تھی جبکہ صوفے پر شاکرہ تھی۔ شارق زمان کی الجھن مزید بڑھی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹ آیا تھا۔ لاؤنج بھی خالی تھا۔
اپنے کمرے کی طرف جاتے وہ ایک پل ٹھٹکا تھا۔ لاؤنج سے متصل کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمانے پر دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ یہ گیسٹ روم تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ نواز فاروق کے کہنے کے باوجود وہ پھر وہاں نہیں رکی تھی۔ ڈرائیور کے آنے پر وہ فوراً گھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر پھٹ پڑنے کو تھا۔ سر نواز فاروق کا انداز فیصلہ کن تھا۔ وہ کیا کہنے والے تھے اندازہ نہیں تھا، مگر وہ الجھ چکی تھی۔ اگلے دن وہ اکیڈمی نہیں گئی تھی، پھر اس سے اگلے 2 دن بھی نہیں جا سکی تھی۔ ایک دن تو وہ ماما کے ہمراہ نوشی کے ہاں چلی گئی تھی اور شام تک واپسی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے دن اس نے خود وہاں نہ جانے کی ٹھانی تھی۔ اگلی شام ہادیہ پر رہنے آ گئی تو انہوں نے فون کر کے نوشی اور عفان بھائی کو بھی بلوا لیا تھا۔ مغرب کے بعد وقار بھائی بھی سیدھا آفس سے ہی ادھر آ گئے تھے۔ گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ ماما نے فون کر کے سعود احمد کو جلد گھر آنے کا کہا تھا۔ عموماً وہ جلدی آ جاتے تھے، مگر جب سے سمان اسلام آباد گیا تھا وہ اکثر لیٹ ہو جاتے تھے۔ سمان احمد کے بعد اکثر میٹنگز انہیں ہی اٹینڈ کرنا پڑتی تھیں۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ٹیرس پر وہ سب بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، بلکہ موسم انجوائے کر رہے تھے، جب یاسمین اس کا فون ہے کا پیغام لیے چلی آئی تھی۔ سمان بھائی کی کال ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ کال پی ٹی سی ایل پر آئی تھی اور کال سمان نے کی تھی۔ جب ہی ماما نے فوراً اسے دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی سمان کے نام پر سرخ ہوتی تھی، اوپر سے ماما کا پوچھنا چارجنگ پر لگایا تھا کمرے میں ہے، جاؤ جا کر بات کرو۔ وہ فوراً وہاں سے نکل آئی تھی۔ سب کی موجودگی میں اطلاع ملی تھی، کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کا ریکارڈ عفان بھائی لگانا شروع کر دیتے۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بہت خاص توجہ سے دریافت کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ بیزاری سے صوفے پر ٹک گئی۔ میں کافی دیر سے کال کر رہا تھا، نمبر کیوں بند ہے؟ بیٹری آف ہو گئی تھی۔ آج اکیڈمی نہیں گئی؟ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ کیوں؟ آپ اور نوشی آ گئی تھی تو پھر جانے کو دل نہیں چاہا۔ ہیں؟ اچھا، چچا جان سے پتہ چلا ہے؟ عفان اور وقار بھی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہو سکتا ہے پاپا نے فون پر بتایا ہو۔ جی چلو ٹھیک ہے، میں بھی آ جاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ استفسار کیا۔ پتہ نہیں، وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ سمان احمد کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے یا نہیں؟ 1-2 دن میں آنے والی ہے۔ چچی جان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم پچھلے 2 دن سے اکیڈمی نہیں جا رہی ہو۔ بڑی سنجیدگی سے استفسار ہوا تھا۔ یوں ہی موڈ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ بھی اس موضوع سے اکتانے الجھنے لگی تھی۔ تم اپنے موڈ کی کچھ زیادہ نہیں مان رہی، اپنی اسٹڈی کا حرج کر رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی تمہاری پوزیشن ہوگی، مگر میرا نہیں خیال کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ میری تیاری بہت اچھی ہے، مجھے کسی اکیڈمی یا ٹیوشن کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اکیڈمی میں نے کالج چھوڑنے کی وجہ سے جوائن کی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں سمجھتی میں۔ یعنی کہ تم اکیڈمی بھی چھوڑ چکی ہو؟ سمان کا انداز بحث کرنے والا تھا۔ زرش نے الجھ کر ریسیور کو دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے، ہاں کبھی کبھار ضرورت پڑی تو چکر لگا لوں گی، اس نے بڑے ضبط سے جواب دیا تھا، ورنہ سمان کے جرح کرنے والے انداز نے کچھ الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اوکے، میں چکر لگاتا ہوں تو اس موضوع پر تفصیلی بات کروں گا۔ کالج کے بعد اکیڈمی بھی چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں، چند لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ذہن فریش رہتا ہے، جبکہ تم… میں نے کہا نا، میں نے اکیڈمی نہیں چھوڑی۔ اگر چھوڑ بھی دوں تو آپ کو اس موضوع کو ایشو بنانے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنے کال و فیل کی خود ذمہ دار ہوں۔ اگر کچھ حرج ہوا بھی تو نقصان میرا ہی ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بڑی تلخی سے اس نے جوابی کارروائی کی تھی۔ زرش، سمان نے ایک دم ٹوکا، میں اب کوئی بات نہیں کروں گی اس موضوع پر، قطعی نہیں، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیول کریڈل پر پلٹ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ سمان بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ پلٹی تو نوشی نے سوال کیا تھا، جو نہ جانے کب کیا کھڑی ہوئی تھی۔ صلح ہی کھپتی جو امکان ہوتا۔ زرش کا وہی بے لچک انداز تھا۔ نوشی نے بغور دیکھا۔ زرش کے انداز میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس طرح تو وہ اپنا نقصان کر لے گی۔ نوشی کے اندر تشویش کی لہر اٹھی تھی۔ ماما پاپا ہر لمحہ اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے، مگر اسے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ زرش خود سے حالات کا درست سے تجزیہ کرے اور کوئی صحیح فیصلہ کرے، جبکہ زرش کے تیور کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ زرش، اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کے انداز میں تشویش تھی۔ چھوڑو، گزر ہی جائے گی، نہ بھی گزری تو کم از کم کیا ہوگا؟ بڑی تلخی سے اس نے نوشی کو دیکھا تھا۔ تماشا تو میں بن ہی چکی ہوں، مزید کیا تماشا بنوں گی؟ بلکہ تماشا تو تائی بیگم کو بناؤں گی۔ انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہی ہوگا، اپنے سب الزام قبول کرنے ہوں گے، تبھی میں سر اٹھا کر جینے کا سوچوں گی، ورنہ زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اس کا انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ نوشی نے گہرا سانس لیا۔ ماما نے پاپا کو بھی فون کیا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ فون کرنے آئی تھی کہ کب تک وہ گھر پہنچ رہے ہیں۔ شام ہو رہی ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔
नौशी ने मौजू ही बदल दिया था। पापा ने आधे घंटे में घर को पहुंचने का कहा था। थोड़ी देर में बारिश की रफ्तार में भी इजाफा ही हुआ था। मामा और आपा किचन की तरफ चली गई तो अफान भाई वक्कार भाई के साथ लाउंज में आ बैठे थे। वो नौशी के साथ लॉन का चक्कर लगाने बाहर चली आई थी। कॉरिडोर के शेड के नीचे दोनों चक्कर लगाते बातों के साथ साथ बारिश की फुहार से भी लुत्फानंदोज हो रही थीं। पापा आ गए हैं। गाड़ी के हॉर्न पर दोनों ने गेट की तरफ देखा। अंधेरे में चौकीदार ने गेट खोल दिया था। गाड़ी पोर्च में जाकर खड़ी हुई थी। अरे सुमान भाई! पापा के साथ गाड़ी से बरामद होने वाली दूसरी शख्सियत को देखकर जहां वो चहकी थी वहीं वो भी हैरान रह गई थी कि इस्लामाबाद से कब लौटे। वो सिर्फ देख कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। तेज बारिश से बचते बचाते वो दोनों उनके करीब चले आए थे। नौशी ने आगे बढ़कर सलाम किया था। उन्होंने साथ लगाकर उसे प्यार किया था। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। सुमान के सलाम पर वो निगाह फेरते सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। आप कैसे हैं सुमान भाई? नौशी ने सलाम दुआ के बाद सुमान की तरफ तवज्जो दी थी। अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनो, खुश हो? बड़े भाइयों वाला अंदाज था। नौशी हंस दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आए अंदर चलें। सबके लिए आपकी आमद सरप्राइज होगी। वैसे आप तो इस्लामाबाद में थे, फिर एकदम अचानक कैसे? खामोश ज़रिस ने भी इस सवाल पर सुमान की तरफ देखा। आज ही मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ। सीधा ऑफिस गया था। तुम लोगों की आमद का सुनकर सोचा घर का चक्कर लगाता जाऊं। सुना है ये वकार और अफान भी यहाँ तशरीफ फरमा है। जी। तुमने चुप का रोज़ा रखा हुआ है क्या? सऊद अहमद अंदर चले गए थे जबकि सुमान उनके पास ही ठहर गया था। नौशी से हटकर ज़रिश को देखा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुमान के सवाल पर नौशी खिलखिलाकर जहाँ हंसी थी वहीं वो तलखी से जवाब देकर पाँव पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। ज़रिश रुको तो। नौशी आवाज़ें देती रह गई थी मगर वो फिर वहाँ ठहरी नहीं थी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो सीधा ऊपर टेरेस पे चली आई थी। मामा और बाकी सबके लिए सुमान अहमद की आमद खासी सरप्राइजिंग थी। शाइस्ता बेगम तो निहाल हो गई थी। उनकी तीनों बेटियां, तीनों दामाद, हंसते मुस्कुराते चेहरे, एक रौनक सी आ गई थी उनके खामोश आंगन में। आज रात खाने की टेबल पर स्पेशल एहतमाम था। मामा के टोकने पर वो सब में आकर बैठ तो गई थी मगर सुमान की आमद से वो अपने खौर में बंद हो गई थी। खाने की टेबल पर भी वो ज्यादा देर न ठहर पाई थी। खाना खाते हुए तैयब हादी आपा को मुसलसल तंग कर रहा था। लाइन से मुझे दे, मैं खाना खिलाती हूँ। तुम खाना तो खा लो, ये ऐसे ही करता है। बस मैंने खा लिया है, लाइन दे मुझे। सुमान ने एक पल उसे देखा था। शाइस्ता बेगम भी मुतवज्जह थी मगर टोका नहीं कि अब हर बात पर उसे क्या टोकती। यास्मीन प्लेट में चावल डालकर इधर दे जाओ, मैं लाउंज में हूँ, इसे खिलाती हूँ। वो लाउंज में चली गई थी। सब खाना खाकर फारिग हुए तो वो यास्मीन के साथ किचन समेटने में लग गई थी। ज़रिश, सब चाय का कह रहे हैं, खुद बनाकर लाना। हादिया पर चाय का पैगाम दी गई थी। लाउंज में खूब गपशप हो रही थी। आवाज़ किचन तक आ रही थी। चाय बनाकर उसने टेबल सेट कर दी थी। ये तुम ले जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले जाना, मैं ऊपर जा रही हूँ। चाय तो पी ले, यास्मीन ने कहा तो वह नफ़ी में सर हिलाती ऊपर चली गई थी। ज़रिश कहाँ है? ज़रिश के बजाय यास्मीन को चाय लाते देखकर शाइस्ता बेगम ने पूछा था। वो ऊपर चली गई हैं। चाय तो पी लेती। रहने दे, मूड नहीं हो रहा होगा, सऊद अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा था। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही इसकी जिद की। इंसानों में बैठना तक छोड़ दिया है। ऐसी भी क्या जिद है अब? ऊपर बारिश में भीग रही होगी। धीमे लबो लहजे में कहा तो सऊद अहमद ने खामोश निगाह वकार और अफान के साथ बातों में मसरूफ वजूद पर डाली। सुमान का अंदाज कितना मुतमईन और पुरसुकून था जबकि ज़रिश हर वक्त इंसानों हल्ला गुल्ला में रहने वाला वजूद यूं अब अलग थलग रहने लगा था। हर वक्त अपने आप से नाला। ये सूरत हाल तशवीशनाक थी मगर मदावे की कोई राह न थी कि इस्लाह कैसे की जाती। उनका दुख बढ़ा था। बच्ची है, संभल जाएगी, उन्होंने उसी धीमी आवाज़ में कहकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया था। बातों के दरमियान सुमान ने टाइम देखा, रात के 10 बज रहे थे। अब चलना चाहिए। उन्होंने हर बार की तरह अतराफ में निगाह डाली मगर वो यहाँ होती तो दिखाई देती, न जाने कहाँ थी। अब तो चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। रुक जाओ, आज रात यहीं बाहर मुसलसल बारिश हो रही है, ऐसे में कहाँ जाओगे? हम दोनों भी इधर ही हैं, रात ठहरेंगे, तुम भी ठहर जाओ। वकार भाई ने कहा तो सुमान ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं चलता हूँ। घर में मेरी आमद की इत्तला मिल गई होगी, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। आज रात यहीं ठहर जाओ सुमान बेटा, घर फ़ोन करके इत्तला दे दो मौसम ख़राब है, सुबह सुबह चले जाना। शाइस्ता बेगम ने भी कहा और बाकी लोग भी इस्रार करने लगे। मजबूरन सुमान को मानना ही पड़ी। ओके, मैं देखता हूँ, घर अब्बू को फ़ोन कर दूँ। और तो कोई नहीं मगर वो मेरी आमद से बाखबर हैं, परेशान हो रहे होंगे। सुमान मोबाइल लिए बाहर निकल आया था। अब्बू के नंबर पर कॉल करके अपनी यहाँ मौजूदगी और रात ठहरने का बताया था। ज़रिश कहाँ है यास्मीन? यास्मीन पर निगाह पड़ी तो पूछा।
وہ ادھر ہیں۔ اس نے ٹیرس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس بارش میں وہ اوپر کیا کر رہی ہے؟ سمان خاموشی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا آ رہا تھا۔ ریلنگ پر جھکی وہ بارش کی پھوار میں مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ بارش کی پھوار کا رخ اسی طرف تھا اور وہ ہر چیز سے بے نیاز بھیگ رہی تھی۔ زرش! وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ اس آواز پر بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ زرش! اس پکار پر اس نے ایک دم چونک کر سمان کو دیکھا۔ سمان اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمان نے تاحد نگاہ پھیلے اس اندھیرے کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا تو وہ خاموشی سے رخ موڑ گئی۔ سینہ پر بازو لپیٹے اب وہ سیدھی کھڑی ہو کر سامنے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میرا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا؟ بارش کی تیز پھوار نے سمان کے وجود کو چھوا تو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ آپ گئے نہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے سمان کو دیکھا۔ کیا تم میرے جانے کا انتظار کر رہی ہو؟ اسی سنجیدگی سے سمان نے پوچھا تھا۔ آپ چلے جائیں، نہ آیا کریں یہاں۔ شکریہ۔ سمان نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر چپکی گیلی لٹ کو انگلی کی مدد سے پیچھے کیا تو زرش ایک دم پیچھے کھسک گئی تھی۔ زرش! ایسا کب تک چلے گا؟ اس نے پیچھے کھسک کر ایک دم رخ بدل لیا تھا۔ سمان کو اس کے انداز نے بڑا ہرٹ کیا تھا۔ آپ کو میں نے مجبور نہیں کیا، آپ فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، لڑکھڑاتی آواز میں اس نے کہا تو سمان نے ایک دم بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ جو کہنا ہے میری طرف دیکھ کر کہو۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں بازو میرا۔ سمان کی جسارت پر وہ آتش فشاں بنی تھی۔ سختی سے اپنا بازو سمان کی گرفت سے نکالا تھا۔ میں اس سے زیادہ بدتمیزی کا اختیار رکھتا ہوں، تجربہ شرط ہے۔ سمان کی چمکتی نگاہوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ سمان کی آواز اور مسکراہٹ پر وہ خفت سے دوچار ہوتی چٹک کر بولی تھی۔ نہیں، اپنے اختیارات کی درست سمت کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ سمان کی آنکھوں کے تاثر نے ایک دم پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پست آواز میں کہا تو سمان ہنس دیا۔ میں چلا بھی جاؤں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم میرے لیے اس فضا میں سانس لینا آسان ہو جائے گا جو آپ نے اور آپ کے خاندان نے مشکل بنا دی ہے۔ وہ ایک پل میں انگاروں پر لوٹ گئی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ورنہ میری ہر ممکن کوشش ہے کہ بگڑے حالات سنواروں۔ کم از کم اب میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جہاں تک ممکن ہو رہا ہے مجھ سے میں تعاون کر رہا ہوں، پھر بھی یہ گلا۔ سمان کے لہجے میں دکھ سمیٹ آیا تھا۔ زرش جھنجھلا اٹھی۔ میں کچھ نہیں مانتی۔ میری ذات کو جو دھبا لگ چکا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میں الزام بن کر یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ کی آمد کے بعد میں کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتی۔ جتنا میں خود کو سمیٹتی ہوں، کرچی کرچی جوڑتی ہوں، مگر آپ ایک پل میں مجھے بکھیر دیتے ہیں، حتیٰ کہ میں ماما سے نظریں چراتی پھرتی ہوں۔ دکھ سے کہتے اس نے آنکھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ ہچکیوں سے روتے لرزتے وجود سمیت سمان کے سامنے کھڑی تھی، بھیگا سراپا۔ اس سمے رات اندھیرے میں اطراف بارش کے پر شور سناٹے میں پراسرار لگ رہا تھا۔ زرش، یہ میرے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ میں تمہیں اپنی ذات سے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم اب میری ذات سے منسلک ہو، میرے وجود کا حصہ۔ دلی تعلق تو ایک طرف، چچا زاد کا تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ تم نے ایسی بات سوچی بھی کیسے؟ اعتماد کرنا سیکھو، رشتوں پر، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر۔ کیسے کروں اعتماد؟ بولیں کیسے کروں؟ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر سمان کو دیکھا تھا۔ بھیگی پلکوں اور آنکھوں سے بہتا دورے آب۔ سمان کو لگا دل پر شعلہ سبکا ہے۔ ایک دم درمیانی فاصلہ عبور کرتے لرزتے بھیگے کمزور وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں کا تحفظ فراہم کیا تھا۔ مجھ پر اعتماد کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ہر راہ کو آسان بنا دوں گا۔ ایک دفعہ اعتماد کر کے تو دیکھو، اس رشتے کو قبول کر کے دیکھو تو زندگی میں کبھی کمزور پڑنے نہیں دوں گا۔ ایک دو پل وہ سمان کے مضبوط لہجے اور اس کی سچائی کو پرکھتی رہی تھی، پھر سمان کے ہاتھ جھٹکتے وہ پلٹی تھی۔ اب آپ کا یقین نہیں آتا۔ وہ زرش مر گئی جو آپ کی ہر بات پر آنکھیں بند کیے یقین کر لیتی تھی۔ پہلے میری ذات کو ہر الزام سے بالا تر کیجیے، پھر میرے سامنے آئیے گا، ہو سکتا ہے تب مجھے یقین آ ہی جائے۔ وہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ سمان نے گہرا سانس لیتے ریلنگ سے پشت ٹکائی تو بارش کی تیز پھوار نے ان کے وجود کو چھوا تھا۔